اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. سورۃ الملک تبارک الذی کا درس قرآن چل رہا تھا. آج کے درس قرآن جو ہے وہ ہمارا آیات نمبر 10 سے ہوگا انشاءاللہ. 9 آیتیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، ان کا ترجمہ اور تفسیر. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں ان کو جب اللہ جہنم میں ڈالے گا، یا جو گناہگار لوگ ہیں ان کو جب اللہ جہنم میں ڈالے گا تو کلما القی فیہا فوج، یہ فوج در فوج جہنم میں جائیں گے. تو جو جہنم کے چوکیدار داروغے کھڑے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ یار تمہیں کوئی ڈرانے والا دنیا میں نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں، تاکہ تمہیں کوئی کہتا کہ بھائی جہنم ہے، یہ گناہ کرتے ہو یا یہ جو بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کر رہے ہو اس کی تمہیں سزا ملے گی، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. تو وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں آیا تھا ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا فکذبنا وقلنا ما نزل، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا. ہم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط ہو، تم گمراہ ہو، ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں. کیونکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا. وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے جو اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ بھی یہی کرتے تھے. تو الٹا ہم نے کیا کیا، ڈرانے والوں کو ہم نے جھوٹا قرار دیا. اور ہم ان سے کہتے تھے، جب وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے ہیں، اللہ کی آیاتیں تمہیں سنانا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے تھے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا. مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یہ تم اپنی طرف سے جو ہے ایسے کہتے ہو. بلکہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم جو ہے بہت بڑی گمراہی میں. تو دنیا میں تو یہ باتیں کرتے تھے، اب جب ان کے سر پہ آ پڑی، اب ان کو جب جہنم میں ڈالا گیا تو اب یہ کیا کہتے ہیں وقالوا، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے، او ناقلو، یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما کننا، ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں. کاش کہ ہم دنیا میں ان باتوں کو سمجھ لیتے، سن لیتے، یا سمجھ ہی لیتے. یا اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی سے پوچھ لے. نماز کا طریقہ نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ساری زندگی غلط نمازیں پڑھتے رہو، کسی سے پوچھ لو، نماز کا طریقہ سیکھ لو. اب تھوڑی شرم ہوگی، قیامت میں اس سے بھی ڈبل شرم جو ہے وہ، یعنی کہ اولین اور آخرین کے سامنے رسوا کیا جائے گا. اب تو ایک بندے کے سامنے شرمندگی ہوگی، اس وقت پچھلوں کے اور اگلوں سب کے سامنے شرمندگی ہوگی. آج دعائے قنوت نہیں آتی تو سیکھ لو، نماز نہیں آتی تو سیکھ لو، آج کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو کسی علم والے سے پوچھ لو. قرآن بھی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. تو آج جو ہے وقت ہے، تو یہ دو کام، یہ کہتے تھے نہ تو ہم سنتے تھے اور نہ ہی سمجھتے تھے. چلو جو ہے دونوں کام، سنتے بھی نہیں تھے، کہیں خیر کے مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں تھے کہ کوئی بات کان میں آ پڑ جائے گی، تو اس لیے کہیں پہ کوئی محفل ہوتی تھی، کوئی نیک محفل مجلس ہوتی تھی تو ادھر سے کوشش ہوتی تھی بھاگ ہی جائے یہاں سے، یعنی کہ سننا ہی نہ پڑے. اور اگر بالکل ہی غیر مسلم ہے تو وہ یعنی نبی کے سامنے گزرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں دے جاتے تھے کہ ہم اس نبی کی آواز بھی نہ سنیں. یہاں تک کہ جب حج کا موقع ہوتا تھا تو ابو جہل اور یہ بڑے بڑے کافر ڈیوٹیاں لگاتے تھے اپنے اس کے چیلوں کی، اور مدینے کے مکے کے چاروں اطراف میں ان کو بٹھا کے، اور ان سے جتنے قافلے آتے تھے ہر قافلے والوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں تم آئے ہو حج کے لیے، حج کر کے چپ کر کے چلے جانا. یہاں پہ ایک لڑکا ہے جوان، وہ بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، بیٹی کو ماں سے جدا کرتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کرتا ہے، خاندانوں میں پھوٹ ڈال لیتا ہے. اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، اور اس کا نام محمد ہے. تو یہ پہلے سے جو ہے نا، یہ اور یہی چیز جو ہے نا اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئی.
یہ تو سمجھتے تھے ہم لوگوں کو روکیں گے کوئی ان کی بات ہی نہیں سنے گا، لیکن جس انسان کی فطرت ہے اس کو آپ جس چیز سے روکو نا وہ وہی کرتا ہے۔ اس کو آپ کہو نا یار جاتے ہوئے شیشے کو ہاتھ نہ لگانا، وہ کہے گا یار لگا کے تو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اگر اسے آپ کہو نا یار ادھر جا رہے ہو نا فلاں چیز کو نہ دیکھنا، کہ یار دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے، اس نے جو مجھے منع کیا تو کیوں منع کیا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، آپ اس کو جس چیز سے روکو گے اس کے اندر تجسس پیدا ہوگا، یار میں یہ کروں تو صحیح کیوں، مجھے کیوں روکا اسے۔ تو وہ جو قافلے آتے تھے جب یہ ان کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کرتے تھے کہ اچھا ایسا ہے یہاں پہ ایک نوجوان ہے اور وہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، وہ جادو کر دیتا ہے، وہ یوں کر، تو لوگ تجسس میں ہوتے یار ہم دیکھیں تو صحیح وہ بندہ ہے کیسا۔ اچھا جب لوگ جاتے تھے اور سنتے تھے اور چہرہ انور دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ باتیں جب سنتے تھے تو ان پہ ایسی جو ہے نا اثر کر جاتی تھی کہ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو ان کا جو نظام تھا وہ الٹ ہو گیا ان پہ، وہ کہتے تھے کہ دین نہیں پھیلے گا، کوئی بات سنے گا ہی نہیں، تو یہ ایسے سارے دن پھرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ پھرتے رہتے، دیکھتے تھے فلاں قافلہ آ گیا، شام کا قافلہ آیا، مصر کا قافلہ آیا، فلاں طائف کا قافلہ آیا۔ اب ایک ایک قافلے کے پاس جا کے ان کے سرداروں سے مل کے بڑے اچھے نرم گفتگو کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح مدینے سے جو قافلہ آیا تھا آپ نے ان کو دعوت دی، اور انہوں نے انصار مدینہ، تو وہ حج کے موقع پہ تو مسلمان ہوئے تھے کچھ، انہوں نے ہی یہ یاد دہانی، انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ مسلمانوں کو وہاں بھیجتے رہے، تو یہ سارا جو دعوت پھیلا ہے مسلمانوں کے لیے وہاں پہ راستہ ہموار ہو گیا۔ مکے میں کفار بڑا ظلم کرتے تھے تو مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ تم چھپ کے ہجرت کرو، تو مسلمان رات میں یا ایسے کوئی موقع ڈھونڈتے تھے کہ کافر نہ دیکھے تو چپکے سے مکے سے نکل جاتے تھے، مدینہ شریف چلے جاتے تھے۔ پھر آخر میں جب اللہ کے نبی کو بھی حکم آیا کہ اب آپ بھی ہجرت کریں، تو اللہ کے نبی صدیق اکبر دونوں رات میں گھر سے نکلے، اور اس رات میں نکلے جس رات میں کفار نے چاروں طرف سے اپنے بندے بٹھا دیے کہ آج رات اگر محمد نکلیں گے صبح ہوتے ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، اور اللہ کے نبی نکلے اور ان کے سامنے سے گزر کے آپ پہاڑی پہ چڑھے اور غار سور میں گئے اور وہاں 3 دن رہے، اور وہاں سے پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہ دعوت وہاں سے پھیل گیا، تو وہ ان کی کوشش تھی کہ دعوت نہیں پھیلے گی، معاملہ یہی ختم ہو جائے گا، تو کسی کو سننے بھی نہیں دیتے تھے، اور سمجھنا تو دور کی، جو آدمی سنے نا تو وہ سمجھے گا کیا، جو سنے تو اس کے بعد میں اگلا مرحلہ سمجھنے کا آتا ہے، تو جو بندہ سنے نا وہ سمجھے گا کیا۔ تو کافر کہیں گے لو کنا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے، او ناقل، یا عقل سے تھوڑا ہی سوچ لیتے، یار جو بات کر رہے صحیح کر رہے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، فاعترفوا انہوں نے اعتراف کر لیا، بذنبہم اپنے گناہوں کا۔ اب کیا فائدہ گناہوں کا، دنیا میں اعتراف کرتے، اپنے جرم کا اپنے گناہ کا اعتراف دنیا میں کرنا چاہیے، کرنے کے بعد تو سارا ایک سامنے ایک فلم کی شکل میں اسکرین پہ آ جائے گا، اب تو بندہ انکار بھی نہیں کر سکے گا، اب اعتراف کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اب تو انہوں نے اعتراف کر لیا، فاعترفوا بذنبہم، اب اپنے جرم کا اقرار کریں گے۔ فسحقاً، پس دوری ہے کس چیز سے، اللہ کے رحمت سے دوری ہے، یعنی لعنت ہو ان پر، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ اب کوئی نہیں ہے، اب اگر اعتراف کر لو گے، اب اگر چیخو گے چلاؤ گے معافیاں مانگو گے، اب نہ معافی فائدہ دے گی اور نہ رونا فائدہ دے گا۔ دنیا میں تھوڑا رو لیتے، دنیا میں معافی مانگ لیتے تو کام بن جانا تھا۔ یہاں تک تو تھا ان لوگوں کا حال جنہوں نے دنیا میں ہٹ درمی کی، اللہ کے احکامات کو توڑا اور اپنے من مانی کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کا حال اللہ نے بیان کر دیا کہ آج جو اپنے من مانی کی زندگی گزار رہے نا، ایک وقت آئے گا یہ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے، کاش کہ ہم سمجھتے، کاش کہ ہم بس یہ کاش کاش کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا۔ فرمائے ان بے شک الذین یخشون، جو لوگ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، رب کو دیکھا نہیں لیکن ڈر لگتا ہے، دیکھا نہیں ہے، نماز اس لیے نہیں چھوڑتا ہوں کہ اللہ پوچھے گا، بھئی اللہ کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے ڈر لگ رہا ہے۔ روزہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ پوچھے گا، بھئی اللہ کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا نہیں لیکن ڈر لگتا ہے، سچ ہے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور اللہ کے ہاں جو چلے گا وہ ایمان بالغیب چلے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آج قبروں سے پردے ہٹا دے اور آپ دیکھ لو قبر میں کیا ہو رہا ہے، اگر اللہ آج پردے ہٹا دے آنکھوں سے، آپ اپنے آنکھوں سے جہنم دیکھ لو، پھر تو ہر بندہ ہی ڈرے گا، پھر تو کافر بھی کہے گا میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔
تو اللہ نے جو یہ ساری چیز خفیہ رکھی ہے نا، یہ آزمائش کے طور پہ رکھی ہے۔ اگر اللہ آج پردے ہٹا دے تو میرے خیال میں مسجدیں اسی وقت بھر جائیں گی۔ ایک جھٹکا اللہ یوں زمین کو ہلاتا ہے تو سب کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے لیے ہم سے کلمہ پڑھوانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم سے نماز پڑھوانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہم سے پڑھوانا چاہے تو ہم سے تہجد بھی پڑھوا سکتا ہے۔ وہ یوں جھٹکا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک منٹ میں وہ جو زبان اب گالیاں دے رہی تھی وہ ایک دم بدل گئی اور استغفر اللہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے سجدے کروانا چاہوں نا تو میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، میں کروا سکتا ہوں تم سے، لیکن میں نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی کہ خود کر لو، خود کر لو۔ جو خود کرو گے اس کی بڑی عزت ہوگی۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر ہے، کتنا بہت بڑا اجر ہے۔ کبیر کا لفظ استعمال کیا، اتنا اجر ہے کہ ہمارے سوچوں میں بھی نہیں آئے گا کہ کیا اجر ہوگا وہ، لیکن جب وہ ملے گا پھر پتہ چلے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، وَأَسِرُّوا، اور تم چھپاؤ، قَوْلَكُمْ، اپنی بات، اَوِجْهَرُوا، یا بلند آواز سے کہو، بِهِ، اس کو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے، بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے، دلوں کا بھید، دل میں کیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تم اوپر سے بڑے کہو جی ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، اللہ کہتا ہے میں دل کا حال جانتا ہوں۔ جیسے سورۃ المنافقین میں اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب یہ آتے ہیں منافق آپ کے پاس، قالوا، یہ کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے، انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کے، اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسے انکار نہیں ہے، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق تیرے سامنے آ کے تیرے جو ہے نبی ہونے کا اقرار کر رہا ہے، یہ اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ زبان اور دل ایک نہیں ہے، زبان سے کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اس لیے اپنے دل، ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وتصدیق بالقلب، میں تصدیق کرتا ہوں دل سے، اور جو دل سے تصدیق کرے گا وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی تراویح نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی روزے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے نہیں کرے گا۔ غلطی میں انسان سے ہو جاتی ہے، گناہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتہ تو پیدا کیا نہیں ہے، غلطی میں گناہ ہو جائے لیکن جان بوجھ کے نہیں کرے گا، کوشش اس کی یہ ہوگی کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ پھر بھی اگر بالفرض بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے نا تو اس کے فوراً بعد استغفار شروع کر دیتا ہے، اور دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا تم جو کچھ کرتے ہو یا دلوں میں چھپاتے ہو، تم اونچی آواز سے کہو یا چھپ کے کہو، اللہ سب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین، الخبیر، اور بڑا باخبر ہے۔ وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، هُوَ الَّذِي، وہ جس نے کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا، جعل، جس نے بنایا، لَكُمُ الْأَرْضَ، تمہارے لیے زمین، یا مسخر کر دیا تمہارے لیے زمین کو۔ ذلولن کا مطلب مسخر کر دیا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ فمشو فی مناکبہا، فمشو، تاکہ تم چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں۔ مناکب، منکب ان کی جمع، کندھے کو کہتے ہیں۔ تو زمین کے جو ہے چاہے مشرق کی طرف چلو یا شمال کی طرف چلو یا مغرب کی طرف چلو یا جنوب کی طرف چلو، جس طرف سے بھی آپ چلنا چاہو گے زمین آپ کو نہیں روکے گی، نہ ہی زمین یہ آپ کی اتنی تابع ہو چکی ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، انسان تیرے اتنے تابع کر دیا کہ تو اسے پانی نکال سکتا ہے، تو اس میں بیج ڈالتا ہے، اس سے یہ تیرے لیے رزق کا نظام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس نے تیرے لیے زمین کو مسخر کیا؟ وہ کون ہے جس نے تیرے لیے زمین کو مسخر کر دیا؟ ورنہ زمین تیرے خلاف ہوتی تو زمین کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتا، زمین تجھے اپنے اوپر ہاتھ لگانے بھی نہ دیتی، لیکن زمین تیرے لیے اتنی مسخر ہوئی ہے کہ تو چاہے پہاڑوں کو کاٹے، تو چاہے کھدائیاں کر کے نیچے عمارتیں بنائے، تو زمین کچھ نہیں کہتے، بھائی مجھے تکلیف ہو رہی، کیوں مجھے جو ہے نا کھودا جا رہا ہے نا، زمین کبھی کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ زمین کو کس نے تابع کیا؟ اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، سو تم کھاؤ اس کے رزق سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ آمنتم
تم، اب پھر کیوں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، آخرت ہے، مان لو۔ امن تم، کیا تم بے خوف ہو، من فی السماء، جو آسمانوں میں، ان یخسفا، کہ وہ دنسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فاذا ہی تمور، تو ناگہاں وہ جنبش کرے۔ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ ابھی یہ تھوڑی سی وہ زمین ہلائے گا تو جو ہے نا سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ تم بے خوف ہو گئے اس کے عذاب سے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو، من فی السماء، جو آسمان میں، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، فستعلمون کیف نذیر، سو تم جلدی جان لوگے، کیف نذیر، کیا سا ہے میرا ڈرانا۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں تم بڑے بے خوف ہو گئے ہو، امن میں ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا بدعملی والی زندگی، جو بدعمل زندگی گزار کے آتا ہے، وہ یہاں پہ اگر امن میں ہے تو وہاں امن نہیں ہوگا اس کے لیے۔ وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو ڈرایا تمہیں، اس کا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جھٹلایا، الَّذِينَ، وہ لوگ، مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے گزرے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ وہ قوم عاد کو دیکھ لو، قوم ہود کو دیکھ لو، قوم سبا کو دیکھ لو، کتنی بڑی بڑی قومیں، طاقتور قومیں گزری ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو کیسے جھنجھوڑا، اور کیسے زمینوں میں دنسا دیا، اور کیسے ہواؤں میں اور بارشوں کے سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اتنے بڑے بڑے 60 فٹ ان کے قد ہوتے تھے، ختم، ملیا میٹ ہو گیا۔ چلو ان سے ہی سبق سیکھ لو، انہوں نے بھی تو نبیوں کو جھٹلایا تھا نا، تو ان کا میں نے کیا انجام کیا؟ تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہوگا۔ آگے اللہ اپنے قدرت کی اور نشانی بیان کرتا ہے، اولم یروا الی الطیر، اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، پرندوں کو، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور سکیڑتے، ما یمسکہن، نہیں تھام سکتا انہیں، الا الرحمن، مگر رحمان۔ یار پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو، اپنے پر پھیلا بھی دیتے ہیں اور سکیڑ بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ ہوا میں کوئی وزنی چیز نہیں معلق رہ سکتی، پتھر آپ اوپر پھینکو گے وہ واپس نیچے آ جاتا ہے۔ ایک اتنا وزنی پرندہ ہوا میں کیسے معلق رہتا ہے؟ وہ کون اس کو روک سکتا ہے ہوا میں؟ وہ ہی ہے جس کا نام رحمان ہے، کہ ہوا میں جو آدمی جو ذات پرندے کو معلق کر سکتا ہے، تو کیا تمہارے زندگی کا نظام چلانا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، امن ھذا الذی، بلا کون ہے وہ جو، ھو جند لکم، وہ لشکر تمہارا، ینصرکم، وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے مگر کافر دھوکے میں۔ یعنی کوئی ایسی فوج ہے تمہارے پاس کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ تمہاری مدد کرے؟ تو کوئی نہیں ہے، تمہاری اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، بس ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اور اسی دھوکے میں مر جاؤ گے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، امن ھذا الذی، بلا کون ہے، الذی یرزقکم، وہ جو رزق دے تمہیں، ان امسک رزقا، اگر وہ روک لے اپنا رزق، بل لجوا فی عتو ونفور، بل لجوا، بلکہ آپ جمے ہوئے ہو، فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور بھاگنے میں۔ یعنی اگر اللہ تمہارے رزق روزی روک دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق دے۔ اس کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی اسی کی نافرمانی پہ تلے ہو۔ اللہ تمہیں کھلا رہے، اللہ تمہیں پلا رہے۔ ابھی میں نے دیکھا ایک آدمی کو مسجد میں آ کے پانی پی لیا، اسے رمضان کو مقدس مہینہ، اور پھر جناب مسجد میں آ کے ایک تو رب کے نافرمانی رب کے گھر میں جا کے کرنی، بڑی سینہ زوری ہے اس بندے کی۔ میں اس کو کہنے والا تھا، میں نے کہا ناراض ہو جائے گا کہ یار تیرے میں تو بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے اس کے سامنے سینہ تھان کے اس کی نافرمانی کر۔ کسی دور میں غیر مسلم اپنے بچوں کو کھانے پینے سر عام نہیں دیتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کا روزہ ہے، اس کا احترام کرو۔
اب مسلمان اتنے گر چکے ہیں، اتنے تباہ ہو چکے ہیں، اتنے ضلالت میں آ چکے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی نافرمانی کرتے. میں نے وہ مشین کا سوچ اتار کے رکھ دی. روزہ خوروں کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، روزہ خوروں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، ان کو پانی نہیں دینا چاہیے، ان کو کھانا نہیں دینا چاہیے، قطعاً نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، کہ نیکی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے اوپر جو ہے وہ تعاون نہ کرو کسی کے ساتھ. ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے جو ہے نا لینٹر ڈل رہا ہے تو مزدور کہتے ہیں کہ دیگ منگوانی ہے آپ نے اور رمضان میں، تو کیا میں دیگ منگواؤں؟ میں نے کہا نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ کے اوپر تعاون نہ کرو. ایک تو وہ روزہ نہیں رکھتے، ایک گناہ تو یہ کر رہے ہیں، اور اوپر سے جناب کہتے ہیں ہمیں کھانا بھی کھلاؤ. بھائی کھانا کیوں کھلائے؟ روزے رکھو. اور رکھے نہیں جاتے، حالانکہ کئی مزدور ہیں وہ رکھتے بھی ہیں. ہمارے علاقے میں سارا دن لوگ گھاس کاٹتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. کبھی تو انہوں نے نہیں کہا جی گھاس کی کٹائی کرنی ہے اب روزہ نہیں رکھے. الحمدللہ ہمارے پورے علاقے میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو گھاس، سخت گرمی میں گھاس کی کٹائی بھی ہو رہی ہے اور کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا. کوئی 100 میں سے کوئی ایک ملے گا، وہ بھی سخت بیمار ہوگا، ورنہ نہیں. اور یہاں پہ دیکھ لو جناب، سر میں درد ہو رہا ہے تو روزہ ہی نہیں رکھنا. آج پیناڈول کی گولی کھائی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھنا. یہ بہانے ہیں اللہ کے احکامات کو، لیکن یہ بہانے نہیں چلیں گے. اللہ نے ابھی بھی آپ نے ترجمے میں پڑھ لیا نا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ مَا بِجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ تم نے جو روزہ نہیں رکھتے ہو واقعی یہ عذر ہے یا ایمانی کمزوری ہے. اگر ایمانی کمزوری ہے تو صحیح چترول ہوگی، ایسے نہیں معافی ہوگی. اللہ جو کچھ کہا گیا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم